بانو آسنات ہم سر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہے. اجازت ہے. امیدوار ہوں کہ نبی خدا میری جسارت پر مجھے بخش دیں گے، کیونکہ میں ان کی شکایت جناب اخناتون کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. آسنات، آج کاہنوں کا محاکمہ ہے. میری شکایت پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں. مجھے ذرا جلدی ہے، لہذا میں انتظار نہیں کر سکتی. ان کاہنوں کا محاکمہ بعد میں صحیح. بانو آسنات اپنا مدعا بیان کریں. میں جاننا چاہتی ہوں عزیز مصر جناب یوزار سیف کہ جنہوں نے اپنی تمام عمر مردم مصر کو آسائش پہنچانے میں صرف کر دی، بھلا ایک پریشان حال نابینا اور دل سوختہ ضعیفہ سے کیوں کر بے خبر رہے؟ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ جس ضعیفہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، بھلا ان کے بارے میں مجھے کیسے خبر ہوتی؟ میرے خوابوں نے تو مجھے کافی عرصے سے مسترد کیا ہوا تھا. آپ تو شاہد ہیں اس کی. ایسے میں انہیں کہاں تلاش کرتا؟ آپ انہیں جانتے تھے لیکن ان سے بے توجہی برتی. وہی جس نے سالوں محبت سے آپ کو پروان چڑھایا، اور جب آتش عشق ان کے وجود میں بھڑک اٹھی اور ان کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تب آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا. کوئی اور نہیں، زلیخا ہے. زلیخا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں. زلیخا ایک خوبرو اور ثروت مند اشراف زادی تھیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ زلیخا ہوں؟ آپ کے عشق نے انہیں اس حال کو پہنچایا ہے. انہوں نے 30 سال آپ کا انتظار کیا. 30 سال آپ کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی. اپنی تمام ہستی، جوانی اور خوبصورتی آپ پر نثار کر دی، اور پھر بھی آپ ان سے بے خبر ہی رہے. یہ سب سچ نہیں ہے آسنات، یہ پوری حقیقت نہیں ہے. جناب فرما روا نے خود مجھے اس قید سے آزاد کروایا تھا جہاں پوتیفار اور زلیخا نے مجھے ڈلوایا تھا 12 سال. لیکن میں نے رہائی پانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ نہیں. میں نے انہیں اور ان کے شوہر کو سزا نہیں دی. انہیں تو اس بات پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اور پھر ویسے بھی مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی. انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے. آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا. کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل، انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے، زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتا پرست عورت ہے. یوسف، اس کی دلجوئی اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے.
بانو زلیخا اور ان کی خادمائیں شرف باریابی چاہتی ہیں. یوسف نبی کی خوشبو آ رہی. یہ تم ہو زلیخا؟ میں کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو صرف تو ہی تو ہے، درمیان میں کوئی زلیخا نہیں. پوچھو گے نہیں میرا سارا معلوم ہوتا کیا ہوا؟ جانتا ہوں، وہ سب راہ یوسف میں لٹا دیا. پوچھو گے نہیں وہ میرا سارا چاہو جلال کیا ہوا؟ سنا ہے وہ تم نے میری راہ میں فنا کر دیا. پوچھو گے نہیں میرا وہ حسن جمال کیا ہوا، کیسے زائل ہو گیا؟ درد عشق جہاں سوز اور جہاں گداز ہوا کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یوسف سے تمہارا وہ عشق کہاں پہنچا؟ وہ عشق آپ کی اپنی جگہ ہے، اپنے تمام وجود کے ساتھ اسے پروان چڑھا کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. مجھے بخش دینا جو تم سے اتنے عرصے بے خبر رہا. ارادہ خدا بند جو سب کے ارادوں پر حاوی ہے، اس نے مجھے بے خبر رکھا. یہ تم ہو یوسف جو مجھ سے اتنی مہربانی سے پیش آ رہے ہو؟ نہیں، یہ حق تعالیٰ ہے جو تم پر اس طرح کرم فرما ہے. اس وقت تمہیں پروردگار یکتا کی خاص توجہ حاصل ہے. کہو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پاس کیا نہیں جو طلب کروں. محبوب چاہتی تھی سو میرے سامنے موجود ہے، معبود چاہتی ہوں سو اس کے مقصر میں ہوں. اب تو صرف ایک ہی آرزو ہے، دیدار یوسف، اور اس کے لیے دیدار بینا چاہیے جو میرے پاس نہیں. اگر معشوق کے بس میں تمہیں بینائی عطا کرنا نہیں ہے، معبود کے اختیار میں تو ہے. تم معبود سے طلب کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں. اگر مشیت ہوئی تو تمہاری آنکھیں منور ہو جائیں گی. پروردگارا، اپنی اس ملتمس بندی کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دے. جس طرح تو نے اس کے قلب کو نور ایمان سے منور کیا ہے، اسی طرح اس کی آنکھوں کو بھی منور کر دے. یوسف، یہ تم ہو؟ یہ آپ نے کیا کر دیا یا نبی؟ میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں. صحیح سے دیکھو، سب دکھائی دے رہے ہیں. مجھے صرف آپ دکھائی دے رہے. میں نہیں چاہتی سوائے آپ کے کسی اور کو دیکھوں.
میں نے خدا سے دعا کی تھی کہ میری ان بے نور آنکھوں کو منور کر دے تاکہ میں آخری بار اپنے یوسف کو اور دیکھوں، اور پھر اب مجھے موت آ جائے، اب جتنی بھی مہلت ہے صرف آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک گرم اور حائل ہونے والے آنسو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمر کے اس آخری لمحات میں تو مجھے اپنے یوسف کو خوب جی بھر کے دیکھ لینے دو۔ اطمینان رکھو زلیخا، ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے تاکہ اذیت اور انتظار کے ان طویل سالوں کا ازالہ ہو جائے۔ کاہنان معبد آمون کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا، ابھی لمحے بھر پہلے آپ نے مجھے ہوشیار کہا تھا، بس اب میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس قسم کے تماشوں پر یقین کر لوں۔ عمر بھر کے جھوٹ اور مکر و فریب نے آپ لوگوں کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیا ہے، اور اب آپ لوگ اس گمراہی سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ کس چیز پر یقین کرنا ہے مکانہ ہے؟ خدائے یکتا کی قدرت پر یا زلیخا کی بینائی پر؟ ہاں، مجھے دونوں پر یقین نہیں، میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ زلیخا کبھی نابینا بھی تھی۔ زلیخا کی نابینائی کا شہرت تو شہر بھر میں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، البتہ مجھے آپ کی بصارت پر شک ضرور ہو رہا ہے۔ آپ کو زلیخا کے نابینا ہونے میں شک ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ زلیخا ضعیف ہو چکی ہیں؟ اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے، البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی۔